شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ میرے دوستو، جتنے MCM یونیورسٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت کر رہے ہیں یا فرینڈشپ ایونجلزم میں ہمارے ساتھ سڑکوں پر، بازاروں میں، بس اور ٹرینوں میں مسیح کی آمد کا پرچار کرتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اخلاقیات کی ہیں۔ اور یہ باتیں میں نے اپنے باپ سے، اپنے دادا سے اور نانا سے اور ان سے جو میرے استاد رہے ہیں سیکھی۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ چند ایک باتیں ہیں جو بڑی باکمال ہیں، جن سے زندگی میں بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب آپ کسی کو فون کال کرتے ہیں تو 2 کال سے زیادہ کال نہ کریں۔ ڈھیٹ نہ ہو جائیں کہ بس اب جب تک اگلا بندہ فون بند نہ کر دے گا میں نے کال کرتے رہنا ہے۔ دوسری بات کہ قرض کسی سے نہ لیں، اور اگر ایسی مشکل ہو کہ قرض لینا ہی پڑ جائے تو بھلے 1 روپیہ ہو یا 1 لاکھ ہو، ادا کرنے میں دیر نہ کریں۔ وعدہ جو کیا ہے اس سے کم 5 دن پہلے آپ وہ پیسے واپس کر دیں۔ آپ کے لیے ہمیشہ جیب اور دروازہ کھلا رہے گا۔ تیسری بات، کسی کی دعوت پر بن بلائے نہ جائیں، اور اگر جاتے ہیں، کوئی آپ کو دعوت پہ بلاتا ہے تو کھانے کے لیے مر مٹ نہ پڑیں۔ کوشش کریں کہ تھوڑا کھائیں اور دوسروں کو موقع دیں۔ چوتھی بات، بیجا سوال کبھی کسی سے نہ پوچھیں جن کا آپ سے تعلق نہیں، یعنی کہ آپ کی شادی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی، آپ کا بچہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا، آپ نے گھر کیوں نہیں خریدا، ایسی باتیں۔ اور جو 5ویں بات ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اکٹھے سفر کرتے ہیں تو کوئی ایک شخص آپ کا کرایہ ادا کرتا ہے تو آپ دوسرے ٹائم پر اس کا کرایہ ادا کریں، یا اس کو کہہ دیں کہ آپ نے اب شروع کیا ہے تو آپ خرچ کریں، آخر پہ میں آپ کو پے کر دوں گا، یا یہ مجھ سے پیسے رکھ لیں۔ اگر 3 لوگ ہیں تو ایک آپ کا لیڈر بن جائے۔ چھٹی بات، کبھی بھی گھر میں یا سیاست اور مذہب پہ یا ذات پات پر بحث نہ کریں۔ اس سے دوستی اور تعلق بڑے خراب ہوتے ہیں۔ 7ویں بات ہے کہ کسی کی بات نہ کاٹیں، جو وہ بات کر رہا ہے اسے کرنے دیں، اور بعد میں اس سے پوچھیں کہ آپ کی بات ختم ہوگی تو اب میں آپ کو جواب دوں، اور اس جواب پر آپ ڈٹ نہ جائیں کہ یہ میرا جواب مانا جائے۔ بس آپ نے جواب دیا، اس نے سوال کیا، وہ مانے یا نہ مانے، آپ کی بات اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس بات کو ختم کر دیں۔ مذاق پر زیادہ زور نہ دیں، یہ 8واں اصول ہے۔ مذاق کو مذاق رہنے دیں، مذاق کو اب چنگم کی طرح کھینچے نہ جب تک اگلا بندہ جوتی نہ اتار لے۔ 9واں قدم، کوئی مدد کرے تو اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کے منہ پر کریں، یہ نہیں کہ بعد میں کسی دوسرے سے اس کا ذکر کریں کہ وہ بندہ بڑا اچھا ہے۔
10واں اصول کہ اگر اصلاح کرنی ہے یا کوئی بھی بات ایسی ہے جو ناپسند کی ہے تو اس کو الگ جا کر کہیں کہ بھائی یہ بات آپ مہربانی کریں، بار بار ایسی بات نہ کریں۔ کسی کے وزن پر یا کسی کپڑے پر تنقید نہ کریں کہ آپ کا وزن بہت زیادہ ہے، یا اپنے کپڑے کس طرح کے پہنے ہیں، آپ کس طرح کے لگ رہے ہو، کہ آپ کو تو کسی نے مقرر نہیں کیا کہ آپ کسی کی ڈریسنگ کریں، تو اپنے آپ کو زیادہ عقل مند یا دانا ظاہر کریں، بس اپنے آپ میں رہیں۔ 12واں قدم، اگر کوئی آپ کو اپنے موبائل میں کوئی تصویر یا میسج دکھاتا ہے تو اپنی مرضی سے اس کو اوپر نیچے نہ سکرول نہ کرنا شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہی پیج پر اس کی کوئی پرائیویسی ہو، یا اس کی فیملی کی تصویریں ہوں، یا اس کا کوئی بینک کا سسٹم ہو، تو آپ دوسروں کے گھر میں نہ جھانکیں، بس جو اس نے دکھایا بس اسی جگہ پہ قناعت کریں۔ 13واں جو خاص ایک چوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے وہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں تو اس کو یہ نہ پوچھیں کہ کیا ہوا، کس طرح سے ہوا، کیوں ہوا، کیا مسئلے ہیں، صرف اس کو یہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، خدا آپ کی مدد کرے، آپ کو صحت دے۔ جب تک کوئی بتانا نہ چاہے مت اس کی انویسٹیگیشن کریں۔ 14واں جو پوائنٹ ہے کہ ہر کسی کی عزت کریں اور توجہ سے بات سنیں۔ اگر کوئی آپ کی بے عزتی کرتا ہے تو اس سے آپ کنارہ کر لیں، اس سے خاموشی اختیار کر لیں، لیکن اس کی بات توجہ سے سنیں۔ نہ کہ آپ موبائل کے ساتھ کھیلتے رہیں اور وہ بندہ بات کر رہا ہے آپ سے اور آپ ٹی وی دیکھتے جا رہے ہیں، یا آپ کسی کتاب کو پڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے آپ اپنی دوستی یا اپنے تعلق کا گلا گھونٹ رہے ہیں کہ اپنا رابطہ خود بخود کٹ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ 15واں سٹیپ ہے کہ مفت مشورے نہ دیا کریں، تو یہ کر لے، تو وہ کر لے، تو وہ کر لے۔ اگر وہ کوئی پوچھتا نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ میں بڑا دانا ہوں، اور اگلا بندہ اگر آپ کی توجہ لینا نہیں چاہتا یا آپ کی بات کو توجہ سے سن نہیں رہا تو وہ ایک طرح سے آپ کی انسلٹ کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ مفت مشورے دیتے رہیں۔ 16واں خوبصورت ایک جھنڈا ہے، یہ ہے کہ کسی سے کبھی اس کی عمر نہ پوچھیں، نہ اس کی تنخواہ پوچھیں۔ یہ اس کی اپنی پرائیویسی ہے۔ اگر عمر کم ہے تو پھر آپ کو کیا فائدہ ہے، اور اگر تنخواہ کم ہے تو پھر کیا آپ اس کو کچھ دیں گے؟ اس لیے اس سے اجتناب حاصل کریں۔ 17واں جو اصول ہے کہ دوسروں کے معاملے میں مداخلت نہ کریں۔ کوئی اپنے گھر کی بات کر رہا ہے، اپنی بیوی کی یا بیٹے کی یا بیٹی کی یا بہو کی یا دماد کی، کسی کی بھی کوئی بات کر رہا ہے تو خاموش رہیں، سنتے رہیں۔ وہ بتا رہا ہے تو سنتے رہیں، نہ آگے کسی سے بات کریں یا نہ اس میں مداخلت کریں، ایسے سمجھیں جیسے اس نے کسی دیوار کے ساتھ بات کی ہے۔ اور 18واں قدم ہے کہ جب آپ دو لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ نے
کوئی بلیک شیشے والی اینک لگائی ہے، چشمہ لگایا ہے، تو اینک لگا کر چشمہ لگا کر بات نہ کریں، یہ بہت برا لگتا ہے۔ آنکھیں آپ کی نظر آنی چاہیے۔ اگر نظر کی اینک ہے تو وہ الگ بات ہے، نظر کا چشمہ ہے تو الگ بات ہے، لیکن فیشن والا یا دھوپ والا چشمہ لگا کے بات کرنا اور سٹائل مارنا یہ بد اخلاقی ہے۔ 19واں جو اصول ہے وہ ہے گھر سے نکلتے وقت پہلے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے دروازے کی چابی چیک کر لیں۔ بعض دفعہ بڑے بڑے قیمتی دروازے توڑنے پڑے ہیں اور آپ کی ایک پل کی غلطی آپ کو بہت بڑا نقصان دے سکتی ہے۔ 20واں ایک الارم ہے کہ ٹوائلٹ میں جائیں یا باتھ روم میں جائیں، نہا کے نکلیں یا فراغت حاصل کر کے نکلیں، تو آپ اپنے گند کو، اپنے اس سارے معاملے کو خود صاف کر کے تو پھر باہر نکلیں۔ یہ اگر آپ کو جانے کی جلدی ہے تو نکلنے کی جلدی نہ کریں، صفائی کر کے نکلیں۔ 21واں اصول کہ اپنے گندے کپڑے یعنی کہ جرابیں، بنیان، ٹراؤزر کچھ بھی ہے تو اس کو ایک الگ تھیلے میں رکھیں، اس طرح سے بکھیر نہ دیں۔ اس سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے اور آپ اپنی گندگی پھیلاتے ہیں۔ 22واں عمل کہ جوتی ہمیشہ جب پاؤں سے اتارتے ہیں تو ترتیب سے رکھیں، یہ نہیں کہ ایک پاؤں یہاں پڑا ہے اور ایک ادھر پڑا ہے اور ایک کا منہ مشرق کی طرف ہے اور دوسرا مغرب کی طرف۔ اور 23واں اصول ہے کہ اپنے بسترے کو خود درست کریں، ٹھیک کر کے اٹھیں، کیونکہ آپ ہی سوئے ہو اور کوئی آپ کا ملازم نہیں ہے، بھلے وہ آپ کی بیوی ہے یا آپ کی بہن ہے یا آپ کا دوست ہے یا دوست کوئی بھی ہے، تو اپنے بستر کو خود ٹھیک کریں، اچھا لگتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس خاندان سے یا کس طبیعت کے لوگ ہیں، کیسا رویہ ہے آپ کا۔ 24واں اصول کہ کھانستے وقت ہمیشہ منہ کے آگے ہاتھ رکھیں، چھینک آئے تو وہ بھی کوئی رومال یا ٹیشو پیپر یا اپنی ایک شرٹ کی کالر قمیض آگے کر لیں۔ اپنی بدبو یا اپنا بیکٹیریا، اپنا جراثیم دوسروں تک نہ پہنچائیں۔ 25واں پوائنٹ ہے کہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے، بغیر کسی کو آگاہ کیے کسی کے دروازے پر بیل نہ دے دیں کہ جی ہم آ گئے، ہم آ گئے، ہم ماسی کے گھر آ گئے، ہم چاچو کے گھر آ گئے، ہم تایا کے گھر آ گئے۔ ضرور ان کو آگاہ کریں، اس سے آپ کی عزت بڑھے گی اور آپ دوسروں کی عزت بھی بڑھا رہے ہیں۔ 26واں پوائنٹ ہے کہ کوشش کریں کہ کبھی کسی سے ان معاملات کو جو پیسے کے تعلق سے ہیں ذکر نہ کریں۔ اگر آپ کا پتہ چل جائے کہ آپ ہمیشہ آپ کی گفتگو میں لالچ پایا جاتا ہے کہ آپ پیسہ مانگنا چاہتے ہیں، تو لوگ آپ کا فون نہیں سنیں گے، لوگ آپ سے بات نہیں کریں گے، لوگ آپ کی دوستی سے بھاگیں گے، لوگ آپ کی رشتہ داری سے بھاگیں گے، لوگ آپ کو گھر میں دعوت دینے سے کترائیں گے، لوگ آپ کو کھانا کھلانا یا آپ کے ساتھ کھانا
बड़ा मायूब समझेंगे कि आखिर पे इसके पैसे भी मुझे देने पड़ेंगे। अगर आपको किसी ने एक शख्स को दावत दी है तो 2 को या 3 को लेकर ना चले जाएं, क्योंकि ये नहायत बदअखलाकी की बात है। क्योंकि आपको दावत दी गई है तो आप जो 2-3 को साथ लेके गए हैं, इससे पता चलता है कि आप कोई जंगली या बदअखलाक या माशरे से कहीं दूर रहने वाले लोग हैं। तो यही कहना था कि जो बड़ों की बातें हैं वो हमेशा मदद करती हैं, अखलाकियात में, माशरे में, आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करती हैं। और जब आप कुछ पीते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, तो एक ही स्लोक में ना ले जाए सारा के डग 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 ख़त्म। तमीज़ के साथ, अदब के साथ थोड़ा थोड़ा करके पिएं। ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और देखने वाले के लिए भी अच्छा है। जब प्लेट में सालन डालते हैं या टेबल पे बैठे हुए खाना खाते हैं तो सारी बोटियां या सारा सालन अपनी प्लेट में ना डाल लें। अगर एक दिन में आप थोड़ा सा खा लेंगे तो कोई दूसरे के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। पानी या चाय या जूस गिलास को बिल्कुल या कप को बिल्कुल आखिर तक ना भरे, कम से कम उसका 10% लेवल नीचे होना चाहिए। और आखिर पे ये बात कहता हूँ कि अगर लोग कहते हैं कि आएं दुआ करें फिर खाना खाएं, तो फिर दुआ करें। अगर कोई नहीं दुआ कर रहा तो बस आप अपनी दुआ करके खाएं। दूसरों को ज़बरदस्ती जन्नत में ना लेके जाएं, दूसरों को ज़बरदस्ती मज़हब ना सिखाएं, क्योंकि मज़हब ये आपका अपना ताल्लुक़ है खुदा के साथ। हाँ, आप अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पोते नवासों के साथ सिखा सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी ज़िम्मेदारी है कि उनको सिखाना। लेकिन अगर आप किसी के घर जाते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, खामोश रहें, अपनी प्लेट में सालन डाल के रोटी साथ रख के तो इंतज़ार करें। ये नहीं कि बस शुरू हो जाए। ये वो बातें हैं, ये वो साइन हैं, ये वो अलार्म हैं, ये वो असूल हैं, ये वो इखलाकियात हैं जिससे आप इंसान नज़र आते हैं। अब तो लोगों ने जानवरों को भी सिखाना शुरू कर दिया। मैंने एक क्लिप देखा, वीडियो क्लिप, तो कुत्ते बैठे हुए हैं सारे और सब की प्लेटों में उनके मालिक ने थोड़ा थोड़ा खाना डाल दिया और वो खड़े रहे हैं जब तक उनके मालिक ने उनको इजाज़त नहीं दी कि खाएं। फिर मैंने बिल्लियों को देखा है, तो कितना अच्छा है कि इंसान भी इकट्ठे बैठें और अपनी प्लेट में खाना डाल लें और दूसरों को देखें, इंतज़ार करें कि क्या उन सब ने अपनी अपनी प्लेट में खाना डाल लिया है। क्या ये है कि आपने अपनी प्लेट में डाला तो आप तो उधर कोने में जाके लग गए, प्लेट भर ली है और एक नान हाथ में रख लिया, 2 नान प्लेट के नीचे रख लिए हैं। तो इससे आप इंसान कम, और मैं तो अब जानवर भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने तो देखा है कि जानवर भी बड़े तरतीब के साथ, बड़े अदब के साथ एक दूसरे को देखते हैं। मैंने एक बिल्ली को देखा है कि वो चूहे को खाना खिला रही है। फिर मैंने एक बतख को देखा है कि वो थोड़ा थोड़ा खाना मछलियों को डाल रही है, हालांकि वो सारी एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो हम जो खुदा की ख़ास मखलूक है, जिन्हें उसने अपनी सूरत व शबीह पर बनाया है, हमें कितना ज़्यादा इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, कितना ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। और बहुत सारे पादरी साहबान को भी मैंने देखा है कि वो बस दीवाने हो जाते हैं खाते वक्त। तो खुदावंद आपको इन बातों से तमीज़ और अदब सीखने